المخاطب طه وياسين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المأمونين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على عزیزان محترم، قرآن مجید اہل بیت نبی کریم کی توصیف بیان کر رہا ہے، قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہو رہا ہے کہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت، اے گھر والے، تم کو اس طرح پاکیزہ کر دے جو پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ صلوات عزیزان محترم، اسی سے اہل بیت کی قسمت کا جواز ملتا ہے کہ اہل بیت معصوم۔ ویسے تمام انبیاء کے بارے میں میرا عقیدہ، ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد ہے۔ یہ آیت آ کے بیان کر رہی ہے کہ انبیاء تو معصوم ہیں ہی نہیں، اہل بیت بھی معصوم ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معصوم کہتے کس کو؟ کیا جو معصوم ہے اس میں معصیت کی یعنی گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا وہ گناہ نہیں کر سکتے، اختیار میں نہیں، کہ جو وہ ہمیشہ خیر ہی خیر ہوتا رہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اختیار ان کو اسی طرح سے ہے۔ ہر عمل میں خدا بند عالم نے انسان کو بااختیار بنایا ہے اور اس کی مرضی پر چھوڑا ہے کہ چاہے تم شاکر بندے بن جاؤ یا منکر ہو جاؤ۔ لیکن معصوم کے ساتھ مرحلہ یہ ہے کہ اس کو خداوند عالم کی طرف سے ودیت دیا ہوا علم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ معصیت اور گناہ کی ماہیت میں اس کی اصلیت سے واقف ہے۔ جب وہ اس کی اصلیت سے واقف ہوتا ہے تو اس کی طبیعت ہی اس طرف مائل ہوتی ہے اور وہ گناہ سے محفوظ ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ ہے، ایک عالم دین، جید عالم دین کا مرجع تھے وہ، کہ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ رسوم شرعی یعنی خمس وغیرہ کا پیسہ اتنی مقدار میں اتنا زیادہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ مومنین کو تقسیم کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے خانوادے کو کس قدر پیسوں کی ضرورت ہے، حاجت مند تو ہم بھی ہیں، اس میں سے اگر کچھ ہم اپنے اوپر تصرف کر لیں اس میں برائی کیا ہے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرا ماما ہے، اس کو آپ پانی میں ڈال دیجیے، بھگو دیجیے، اس کو صاف کرنا ہے، دھونا ہے۔ تو انہوں نے پانی میں اس کو ڈال دیا، تیل میں چلے گئے اپنے کام سے گھر سے خالی دینے اور ایسے چھوٹی سی مشغولیت رہی وہ۔ جب وہ اپنی مشغولیت سے فارغ ہو کے لوٹے گھر پر تو انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ ہمارا ماما آپ نے پانی میں ڈال دیا، بھگو دیا۔ کہاں ہے؟ ابھی کا یہ تالاب میں رکھا ہوا ہے، برتن میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا پانی مامے کی زندگی سے بالکل گدلا ہو گیا۔ تو عالم نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس پانی کو پی لیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ
کیا کیوں نہیں پیتے؟ کیا یہ نجس ہے؟ نجس تو نہیں ہے لیکن کراہت آ گئی، طبیعت مائل نہیں ہے اس کو، کراہت محسوس۔ انہوں نے کہا بس یہی مسئلہ ہے، ہم لے سکتے ہیں رکوع میں شرعی مسئلہ کی ضرورت کے مطابق، لیکن ان کو کراہت محسوس ہوا۔ وہ علم جو ہے انسان کو اس منزل پر پہنچا دیتا ہے کہ اس کے سامنے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور حقیقت تہ در تہ، بطن در بطن اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی طبیعت ہی مائل نہیں۔ یہی حال ہے عصمت کا بھی، کہ جو معصوم ہے، معصوم عن الخطا، یعنی خطا سے، کمزوریوں سے، گناہوں سے بچا ہوا، تو اس لیے ہے کہ بااختیار تو ہے، وہ چاہے تو عام انسان کی طرح سے بہیو کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ان برائیوں کی اصلیت سے واقف ہے، ان کے انجام سے واقف ہے، اس لیے اس کی طبیعت ہی نہیں ادھر مائل اور اس کو آخری درجے کی برائی سمجھتا ہے۔ تو یہ ہے عصمت کا فلسفہ۔ دوسری بات یہ کہ کوئی ہمیں یہ بھی سوچ سکتا ہے، خاص کر کے بچے وغیرہ، کہ ہم اگر امام کی اور نبی کی میت میں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم کسی جہاد میں جاتے ہیں اور وہاں ہم کو زخم لگتا ہے، تیر سے، تلوار سے، اس قسم سے کوئی بھی زخم لگتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس زخم کی تکلیف ہم میں نہ ہو، امام کے وجود کی فضل کی وجہ سے، امام کی برکت کی وجہ سے، ان کے وجود کی، امام کے نبی کی وجود کی برکت کی وجہ سے ہم کو کوئی تکلیف ایسا لگا، لیکن ہم کو کچھ احساس نہیں ہوا، ایسا ہوا کہ کوئی سوچ ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں۔ تکلیف وہی ہوتی ہے جو عام انسان کو، چوٹ وہی لگتی ہے جو عام انسان کو ہوتی ہے، اگر دکھ بھی وہی ہوتا ہے جو عام انسان کو، لیکن وہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ تکلیف ہے، یہ دکھ تھوڑی دیر کے لیے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑا وہ دکھ ہے جو اس کے برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس دنیا میں ہم کو مل سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ تو وہ تکلیفیں اس کو ہوتی ہیں، لیکن وہ خندہ پیشانی کے ساتھ، صبر و شکیبائی کے ساتھ ہر تکلیف کو جھیل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ محسوس اس کو اس تکلیف میں بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہمارے تجربے کی بھی بات ہے، جیسے ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، ہمارے مولا اور آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب فرمایا کرتے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، آپ کے لیے بہترین عمل کون سا ہے، بہترین کام جو آپ کا پسندیدہ ہو، مرغوب کام، وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گرمیوں کے روزے۔ اب یہاں کی گرمی نہیں، عرب کی گرمی، گرمیوں کے روزے۔ تو گرمیوں کے روزے میں کیا ہے؟ یہ بھوک لگ رہی ہے، جسم سے پسینہ نکل رہا ہے، پانی کی کمی ہو رہی ہے، کمزوری ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس لیے کہ خداوند عالم کا حکم ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک کھانا پینا نہیں ہے، تو وہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم اپنے رب کا حکم تعمیل کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کی بات مان رہے ہیں، اور رب کی بات ماننے سے اس پریشانی میں بھی ایک قسم کی لذت محسوس کرتا ہے انسان۔ تو عزیزان گرامی، یہی فلسفہ ہے کہ اگر خداوند عالم سے لو لگا لے انسان، اگر اس کا عاشق ہو جائے، تو حقیقت اس کے سامنے منکشف ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بہت بڑی بڑی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف دل کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی اگر انسان ہے، چاہے وہ بالکل حل چلانے والا انسان ہے، ایک مثال ہے، حل چلانے والا انسان بہترین انسان ہے، لیکن اگر وہ بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، کبھی مکتب میں نہیں گیا، کسی اسکول میں کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈگری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کا دل پاکیزہ ہے، تو اس کا عمل خداوند عالم کو مرغوب ہے اس بندے کے مناسبت سے جو کہ بہت پڑھا لکھا ہے لیکن خداوند عالم کی معصیت کر رہا ہے۔ اس کا کوئی بھی عمل اس بظاہر جاہل انسان کے خداوند عالم کو قبول نہیں ہوتا ہے، اور یہ
دنیاوی اعتبار سے ظاہراً جاہل ہوتے ہوئے بھی سب سے بڑا عالم بنانا ہے. صلوات پڑھیے. تو عزیزان محترم یہی معاملہ ہے دین کا. اس میں ایک لذت ہے، بس صرف یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل میں اگر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے تو خواہ کہ دنیا میں بہت چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں، دنیا میں محرومی اور مایوسی سامنے آئے اور اس کا شکار بننا پڑے، لیکن اس کے باوجود اگر انسان یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہم اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں تو اس کی زندگی ایک لذت والی زندگی ہو جاتی ہے. وہی لذت کربلا کے شہداء نے محسوس کی، وہ لذت جو کہ دھوپ میں محسوس کی انہوں نے، اس گرمی میں، اس تاب میں. اور سب سے بڑا یہ جو مادی پریشانیاں ہیں یہ کم تکلیف دہ ہیں بنسبت اس کے کہ اگر آپ مرد عالم ہیں، شریف اور پرہیزگار اور زاہد انسان ہیں، اگر معاشرہ آپ کی قدر نہ کرے، معاشرہ آپ کو دھتکار دے، تو وہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ مادی تکلیفوں سے زیادہ بڑی تکلیف ہے. اپنے وقت کا امام جو کہ عالم ترین شخص ہے، جو کہ زاہد ترین شخص ہے، اس سے بڑا زاہد اس دور میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا عالم کوئی اس دور میں نہیں ہے، لیکن وہ محسوس کر رہا ہے کہ ہمارے زہد اور علم سے یہ واقف نہیں ہے، ناواقف ہے، یہ جاہل ہیں اور یہ محسوس نہیں کر رہے. تو وہ تکلیف جو اگر ہوتی ہے تو وہ تکلیف تو ان مادی تکلیفوں سے بھی زیادہ ہے. وہ تکلیف بھی جھیلی ہمارے ائمہ نے، تمام نبیوں نے. جناب نوح جب خداوند عالم کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے، حکم ہوا کہ اے نوح آپ ہمارے نگاہ کے سامنے، کیا جملہ ہے، ہماری نگاہ کے سامنے ایک کشتی بنائیں. تو جب کشتی بنا رہے تھے وہ، تو جتنے بھی معاشرے کے لوگ آتے تھے، سماج کے اچھے سمجھدار لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں تو مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح کا کہ دیکھیے خشکی میں ناؤ چلائیں، خشکی میں کشتی چلائیں گے، یہاں کہاں کوئی دریا ہے، کہاں سمندر ہے، اس کے لیے یہ کشتی بنا رہے ہیں. اور خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہماری نگاہ کے سامنے آپ کشتی بناتے رہیے، ہم دیکھ رہے ہیں. تو نوح کو اس کی تکلیف کہیں زیادہ تھی بنسبت کسی اور دوسری تکلیف. جناب شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم سے کہتے تھے، ان کی قوم میں ایک سب سے بڑی کمزوری تھی، ہر قوم کی اپنی اپنی کمزوری ہوتی ہے. جناب شعیب کی قوم میں یہ کمزوری تھی کہ وہ ناپ تول میں نہیں مانتے، ناپ تول میں بے ایمان تھے. یعنی ان کی ایک طبیعت یہ تھی کہ دوسرے سے جب کچھ مال لینا ہے تو کچھ بڑھا کے لیں. تو ہمارے یہاں اب تو نہیں بولتے ہیں، لیکن ہم لوگ بچپن میں کہا جاتا تھا لاوا دبا، میں نے تو تول کے دیا، لاوا دبا کے دے دو اوپر سے، ہم کو جو دے رہے ہو وہ بڑھا کے دو، اور ہم جب تم کو تول کے دیں گے تو ڈنڈی مار کے دیں. یہ ان کی خصلت تھی حضرت شعیب کی قوم کی. اور حضرت شعیب جب ان کو سمجھاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ شعیب سمجھ جائیے، آپ ایک تو بہت بڑے پارسا نہیں، آپ بہت بڑے ہوشیار نہیں، ہم تو پاتے ہیں کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ سری، اور اگر آپ باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے تو ہم آپ کو قریے سے، اس علاقے سے، اس گاؤں سے نکال باہر کریں گے. تو تمام انبیاء کے ساتھ یہ مرحلے ہوتے رہے. ناقدری جس کو کہتے ہیں، قوم کی ناقدری. تو قوم کی ناقدری کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے بنسبت مادی تکلیف. ان تکلیفوں کو بھی جھیلا. تو ہر طرح کی پریشانیاں، اور ان پریشانیوں کے ساتھ ساتھ اگر مادی پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہوں تو کیا کہنا، ابتلا کی منزل. اور ہم نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا آپ سے کہ نفس جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا خداوند عالم کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے. اقبال نے فرمایا تھا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. جتنا نفس بلند اتنا، اب جتنی خداوند عالم کی طرف توجہ بڑھی، امتحان کی منزلیں بھی ویسی بڑھتی چلی.
اچھا ٹھیک ہے، راحت کے عالم میں تو تم ہمیں بہت یاد کر رہا ہو، ذرا تکلیف دے کے دیکھ، تھوڑا سا اور ڈھیل دیتے ہیں، تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں، اب دیکھتے رہے کہ اس حالت میں کیسے رہتے ہو۔ ہر حالت میں راضی برضا رہے تو کیا کہنا، تو وہ منزل عطا ہوگی جو تم سوچ نہیں سکتے، وہ راحت، وہ اطمینان۔ اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی ملال نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی محرومی کا احساس نہیں ہوگا۔ کب؟ جب یہاں خداوند عالم کی اطاعت کرو گے، جب اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، خدا کی اطاعت کرو گے، تو پوری زندگی اگر اس سانچے میں ڈھلی ہو تو کیا ہے۔ 61 ہجری میں جو امام عالی مقام نے قیام فرمایا تو وہی کچھ انداز تھا جس طرح سے رسول اکرم نے جب بعثت ہوئی، جب انہوں نے اعلان رسالت کیا تو جتنے پاکیزہ نفوس تھے، چاہے دنیا کے اس وقت کے علاقے کے کسی بھی کونے میں ہوں، سب کھنچ کے چلے گئے، اور ان میں نوجوان کی تعداد زیادہ تھی، نوجوان اور کمزور طبقے کے لوگ، دبے کچلے مستضعفین، جس کو ڈاؤن ٹراڈن بھی کہتے ہیں، پچھڑا ورگ، وہ اس طبقے کے لوگ، ان کو امید جگی کہ ہماری بہتری اسی نظام میں ہے، تو ویسے لوگ زیادہ کھینچ کے آئے۔ 61 ہجری میں بھی طرح جو اتنے پاکیزہ نفوس تھے سب یکجا ہو گئے، چاہے وہ کسی مسلک کے رہے ہوں، چاہے کسی عقیدے کے رہے ہوں، کسی مذہب کے رہے ہوں، اس میں نصرانی بھی تھے، کرسچن تھے، اس میں عثمانی بھی تھے، اس میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو حکومت کی جابر اور ظالم حکومت کی نوکری میں تھے، وہ لوگ بھی تھے، اور ہر طبقے کے لوگ، اور ویسے بھی لوگ تھے جو قاریان قرآن تھے، محدثین وقت تھے، وہ لوگ بھی تھے، جتنے پاکیزہ نفوس تھے سب آ کے یکجا ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہی وہ رات تھی جبکہ ان پاکیزہ نفوس کو ہمارے امام نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اس سے مشاورت کی اور کہا کہ دیکھو یہ صرف ہمارا سر چاہیے، ہمیں جب پا جائیں گے تو پھر کسی کے پیچھے کسی کا تعاقب نہیں کریں گے، کسی کی بات پوچھ نہیں کریں گے، تم سے ہم اپنی بیعت کا برابر تمہاری گردنوں سے اٹھا لیتے ہیں، بیعت کی ذمہ داریوں سے تم کو آزاد کر دیتے ہیں، تم جدھر چاہو چلے جاؤ، اور اگر تمہیں شرم آتی ہو تو ہمارے اہل بیت میں سے ایک ہاتھ پکڑو اور لے کے چلے جاؤ اور ہمیں تنہا چھوڑ دو۔ اللہ اللہ۔ لیکن امام کی جو یہ باتیں تھی، اس کے جواب میں سب سے پہلے ابوالفضل عباس کھڑے ہوئے، اور اصحاب میں سب سے پہلے زہیر قائم کھڑے ہوئے، اور سب کا جواب ایک ہی جیسا تھا، ایک ہی طرز تھا۔ ان کے جواب میں استقامت بدرجہ عدم پایا جاتا تھا، استقامت دیکھنے کے قابل تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا مولا ہم آپ کو چھوڑ کے کیوں چلے جائیں؟ کیا اس لیے چلے جائیں کہ ہم آپ کے پاس زندہ رہیں؟ ایسی زندگی ہمیں پسند نہیں ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب امام نے اس طرح سے محسوس کر لیا، پا لیا، تب اس کے بعد ہر کو اس کی منزلیں دکھا دی۔ اسی شب عاشور امام ایک مرتبہ صحرا میں تنہا نکل گئے۔ جب تنہا نکل گئے تو پیچھے ہلال بھی امام کے ساتھ ہو لیے۔ امام نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، تو مڑ کے ایک مرتبہ پوچھا کون؟ ہلال۔ سمجھ گئے امام، پوچھا کون؟ ہلال۔ کہا ہاں مولا، اجازت دیا نہیں، جسارت کر دی ہم نے، میرا گناہ معاف فرمائیے، بہل فرمائیے۔ لیکن ہم نے ایسا محسوس کیا کہ تمام چار جانب سے آدھا پڑے ہوئے ہیں، ایسے میں آپ کا تنہا نکلنا صحرا میں مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کے پیچھے بولیے۔ انہوں نے کہا آؤ ہلال، میرے قریب آ جاؤ۔ ہلال، کیا اپنی منزلیں دیکھنا چاہو گے؟ جنت میں اپنے مقام دیکھنا چاہو گے؟ اور اس کے بعد اعجاز سے وہ سارے مقامات دکھا دیے، نہ صرف ہلال کے بلکہ اپنے ہر صحابی تمام اعزا کے مقامات دکھا دیے کہ دیکھو ایسی اعلیٰ و عرفاں منزل ہوگی۔ چلتے چلے جا رہے تھے، آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ کسی نشیب سے کسی بیوی کی رونے کی آواز آئی، تو ایک مرتبہ ہلال نے نام سے بولیا، اس سناٹے میں روح کا عالم ہے، کون رو رہا ہے؟ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ امام نے فرمایا ہلال، یہ میری اماں ہے، فاطمہ زہرا ہے، یہ اپنے بالوں سے نشیب کی زمین صاف کر رہی ہے، یہی میرا مقتل ہوگا۔ ہلال لوٹ کے آئے۔ اس کے بعد ایک منظر اور ہوا،
عمر ابن سعد نے آدھی رات گزرنے کے بعد امام کو دعوت نامہ بھیجا کہ آپ تنہا آئیے، آپ سے آخری گفتگو کر لی جائے، لیکن میرے ساتھ میرا بیٹا ہوگا اور یہ غلام ہوگا، بس آپ پھر تنہا آئیے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لا سکتے ہیں۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے، مقام معین مقام پر ہم پہنچ جائیں گے۔ جب امام حضرت شہزادہ علی اکبر کو لے کر کے دشت کی طرف نکلے عمر ابن سعد سے گفتگو کے لیے، تو دبے پاؤں وہ بلفضل عباس بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ آگے بڑھ کر کے امام نے یہ دیکھا کہ عباس بھیا تم کیوں آ رہے ہو؟ اس نے ہمیں تنہا بلایا ہے کہ مطلب جناب ابوالفضل عباس نے فرمایا کہ اب آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اس کا غلام بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ چنانچہ ہم نے محسوس کیا کہ میرا آقا جب جا رہا ہے تو اس کا غلام بھی پیچھے پیچھے ہونا چاہیے۔ ارباب غم، یہ رات، یہ شب عاشور عبادتوں میں گزری۔ راوی کہتا ہے، یہ یزیدی فوج کا واقعہ نویس کہتا ہے کہ خیام حسینی سے عبادت و تسبیح و تحلیل کی آوازیں ایسی آ رہی تھی جیسے لگتا تھا کہ مدنوکی کے چھتے سے بھنجنا کی آواز آ رہی ہے۔ اس رات امام نے حضرت عباس کو اپنے قریب بلایا اور چند اصحاب کو بلایا اور کہا کہ بھیا تنابے خیموں کی کھولیے اور خیموں کو سٹا کے نزدیک کر کے نصب کر دیجئے تاکہ دشمن ان میں آسانی سے حملہ نہ کر سکے۔ اور خندق کھودوا دی، پیچھے سے خندق میں لکڑیاں ڈال دی، صندوق اور اس قسم کے دوسرے سامان جو مال اسباب میں تھے سب کو اس میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ صبح میں اس میں آگ روشن کر دی جائے گی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے۔ ساری تیاریاں سید شہداء زہرا کے نام میں مکمل کر دی۔ اس کے بعد صبح عاشور جب آئی تو علی اکبر نے لہن داؤدی میں اذان کہی، محمد کربلا نے اپنی صوت حسن میں آواز کرنے اذان کہی اور اذان کے ساتھ ہی نماز کی صفیں بج گئی۔ اس کے بعد نماز مکمل ہوئی اور ادھر سے پھر سنسناتے ہوئے تیر آنے لگے۔ جنگ کا آغاز ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی، خندقوں میں آگ ڈال دی گئی۔ اتنے میں شمر ذی جوشن اور ایک اور ملول اس طرف سے گزرا اور معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے بڑی بےہودہ بات کہی، امام سے فرمایا کہ حسین تم نے اس دنیا میں بھی نار جہنم کا انتظار کر لیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ جاہلانہ کلام سن کے اب مسلم ابن اوسجہ بھی گھر گئے اور آپ نے 86 سال کی عمر تھی جناب مسلم ابن اوسجہ کی، بھر کے آپ نے امام سے فرمایا۔ امام نے پوچھا کہ یہ کون ایسی باتیں کر رہا ہے؟ تو مسلم نے کہا کہ یہ شمر ہے، مولا یہ ہمارے تیر کی زد میں ہے، آپ حکم دیجئے تو میں اسے تیر لگا کے یہیں پر پھر نار کر دیتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں، ہاتھ روک لیا، جنگ کا آغاز ہم نہیں کریں گے، تیر کے در سے آئی رہے ہیں، ان کو حملہ کرنے دو۔ اس کے بعد ارباب غم جنگ مغلوبہ ہوئی۔ جنگ مغلوبہ میں جتنے گھوڑے تھے اس کو اکثر قتل ہو گئے، کئی اصحاب شہید ہو گئے۔ وقت گزرتا چلا گیا، ایک ایک کر کے لاش حسین جا کے اٹھا کے لاتے رہے، ایک ایک کر کے لاشیں اٹھا کے لاتے رہے اور گنجے شہیداں میں سلاتے رہے۔ اصحاب کے بعد عزہ کی باری آئی اور ایک وہ وقت بھی آیا جبکہ کوئی نہ تھا، یک تنہا علی اصغر کی قربانی بھی پیش کر چکے حسین۔ اور ایک مرتبہ اس کے بعد خیمہ عصمت و طہارت میں تشریف لائے، سلام کیا بیویوں کو، بیویوں نے کہنا بھیجا اندر کے سید و سردار آپ تشریف لائیے، ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، جی بھر کے آپ کو دیکھ لو۔ امام خیمے میں آئے اور مرتبہ جناب زینب سے کہا کہ بہن زینب اس صندوق میں ایک ہمارا پیراہن ہے نہایت پوسیدہ، اسے منگوا لیجیے۔ جناب فضہ وہ پیراہن لے کے آئی، امام نے جگہ جگہ سے اس کو چاک کیا اور زیر جامہ
پہن لیا، شاید اس لیے کہ آدھا اس کو پوشیدہ لباس سمجھ کے چھوڑ دے اور اس کو لوٹے نہیں، لیکن ارباب غم وہ لباس بھی ہمارے امام کے جسم پر نہ بچ سکا۔ اس کے بعد امام وہاں سے چلے، جیسے ہی امام اٹھے تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا ذرا اپنا گلوبند ہٹائیے، مجھے ایک بات یاد آ گئی، اور پڑھ کے زینب نے گلوے مبارک کا بوسہ لے لیا۔ امام نے کہا کہ بہن مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی، آپ اپنی رضا ذرا شانوں سے سرکائیے۔ رضا کا بوسہ لیا، پوچھا جناب زینب نے کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ بہن انہیں میری بازوؤں میں رسم بنے گی۔ تو ایک مرتبہ امام نے پوچھا کہ تم نے میرے گلے کا بوسہ کیوں لیا؟ میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ اماں کی وصیت تھی، اماں نے کہا تھا کہ جب روز عاشورا کربلا کے میدان میں حسین قتال کو جانے لگے تو میری طرف سے اس گلے کا بوسہ لینا جو ذبح عظیم کا مصداق بننے جا رہا ہے۔ ارباب غم امام چلے اور وہ وقت بھی آیا جبکہ امام نے در امتحان کی منزلیں ایک ایک کر کے طے کی، اور آخر میں ایک ہاتف کی آواز آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ امام نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ ابشیو امام ہمارا میدان کربلا میں کھڑا تھا، جس سے جو بن پڑا اس نے اس طرح کا وار کیا، جس کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا اس نے پتھر مارا۔ فرمانا ملعون کہتا ہے کہ ایک پتھر امام کی پیشانی پر لگا، انہوں نے اپنے پیراہن کو اٹھا کے جو پیشانی صاف کرنا چاہیے تو سینے اتھر دکھائی دیا، ہم نے ایک تیر اس کا نشانہ لے کے مارا۔ ارباب غم امام گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، اور یہ اگر کہا جائے اگر غلط نہ کنم عرش پر زمین استاد عرش فرش پر آ گیا۔ حسین اپنے مقتل میں پہنچ گئے اور وہ وقت بھی آیا کہ سیاہ آندھیاں چلنے لگی۔ بس ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بلند قامت بی بی خیمے سے باہر نکلی اور دوڑی ہوئی آئی اور حسین کے لاشے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا کہ اللہم تقبل منی، اے میرے پالنے والے اس ہدیے کو قبول فرما۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا من ينقلب